ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. مل کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. نقاش ازل کہا تصویر بنا کے ایسی کوئی تصویر بنی ہے نہ بنے گی. تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی اور اب آپ بنا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار سونے دی سونی صورت دے ایک ذاتی پا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے حتیٰ چھن کے تیرے نال جوڑ کرتا ہے. بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ. حسن ہوتا نہیں حسینوں میں اے میرے کملی والے وہ تیرے رخ کی زکاة ہوتی ہے. صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ بانور مجسم صلی اللہ بانور مجسم صلی اللہ کی نقش تیرے سبحان اللہ کی نقش تیرے سبحان اللہ. والیاں زلفانوں رکھوں گر والیاں زلفانوں مکھڑے تو ہٹا کے تقدار تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تقدار لگتا ہے دیوانہ. جنہوں سونا لگتا ہے اپنا گیتا اچھی سارے جڑے سٹیج تے بیٹھے سانو ہی گاتے وہ سونا لگتا ہے دیوانہ سونا لگتا ہے دیوانہ سونا لگتا ہے دیوانہ سونا لگتا ہے. تیرا بھی نعرہ حیدری میرا بھی نعرہ حیدری تیرا بھی نعرہ تیرا بھی نعرہ حیدری پنجدارے پنجدری پنجدارے پنجدری سوال کھوارا حیدری. سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے. اسے بھی بتا سن لے نیو نسلہ علی والا نیو نسلہ علی والا نیو نسلہ علی والا نیو نسلہ علی والا. مار کے بودلا سائیں جسلم کھانڈیاں دے سپایا حکم
لگے نے لال سائی دے جوش سباز ہوا کتھے وے بہت وطو پھر آجا 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 تین صدقہ علی والا تین صدقہ علی والا تین صدقہ علی والا تین صدقہ علی والا نانا میرا مولا صدقہ ہو بابا میرا مولا صدقہ نانا کملی والا بابا میرا مولا صدقہ نانا کملی والا حسن عباس نے ویر میرے میں آکر والا وہ چڑھ کے موڑے پہ حسین میرے نانا اج سجدہ علی والا اج سجدہ علی والا اج سجدہ اج سجدہ علی والا سبحان اللہ بہت ہی عمل میں اضافہ فرمائیں عزیزان گرامی قدر محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا ایویں کھیل تماشا نہ سمجھ بیٹھی ایویں کھیل تماشا نہ سمجھ بیٹھی بڑا پار عشق دی بنڈ دائے ولی اللہ دلانو صاف کرتے جویں کپڑے نو ٹوپی چھٹ دائے میرے پیڑاں دا نام اینا میٹھا نہ ذائقہ گھٹ دائے میرے نبی دی مثال تا ایک پاسے جنتا پاپا فرید پیا بنتا ہے میرے نبی دی مثال تا ایک پاسے جنتا بابا فرید پیا بنتا ہے آئیے بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ ناپے سمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد برہان صاحب جو کہ ہیں بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ ناپے سمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صرف اقبال بھلی لکھ دینا پورے رحمتی کئی لکھ دینا کوئی تم سے پوچھے جنت کا رستہ تم مدینے کی کئی لکھ دینا اور بات میری موت کے بعد اپر دے کر مجھے میرے سینے پر علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لائیو چل رہی ہے لائیو چل رہی ہے وسلم علیک یا حبیب اللہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں مل کے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ
مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ اور چھاؤں ہے بس بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی شامل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان دل قربان مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان دل قربان کیونکہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں منزل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کرم کتنا
بڑی پیاری آواز سے گلہائے حقیقت پیش کر رہے تھے، اور ایک اور بڑی پیاری آواز بڑے پیارے ثنا خان مصطفیٰ بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جناب محترم حافظ و قاری حافظ ناصر حسین قادری گیلانی صاحب، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور جب سے یہ مشت قریب کی غلامی میں آئے ہیں تو اللہ نے اور زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک نعرے کے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا لائیو چل رہا ہے، ہم اسیں دیکھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين صلی اشکال مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کا جشن ولایت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک کا مہینہ بھی اور سرکار کے منظور نظر آپ سب تشریف فرما ہے، خوش نصیب ہے آپ سب بھی، سرکار نے آپ کو بلایا ہے، اور آج جوش تھوڑا کم نظر آ رہے تھے، تو پورا جوش ہونا چاہیے، پورے جوش کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ توجہ سے مل کے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا ایک شریف ہو کیونکہ ٹائم مجھے کم ملا ہے اس لیے اور میں آج رف کے ساتھ حاضری پیش کروں گا اور چلا دیں درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ اپنی بہن سے بولے
آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور آپ کے اور میرے آقا کریم نے قربان جاؤں صدقے واری جاؤں، آقا نے فرمایا کہ میں بتا دوں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دیں؟ سب کہیں نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اگر اسپیکر کا منہ ادھر کر دیں کیونکہ یہ زیادہ آواز لگ رہی ہے میرے کان میں، اگر میں درمیان میں ہوتا تو پھر یہ صحیح چلنا تھا، میرے کان میں لگ رہی ہے، یا آپ اس کو ادھر کر دیں، سب کہنے سبحان اللہ۔ کہ سنت نبی بو چہل گیا آقا سے اس نے کہا کر وہ نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ آتی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جیسے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ آتی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کہ سبحان اللہ۔ دوستوں کی فرمائش اس لیے میں نے کلام پڑھا اور سرکار کی نظر سے ابھی مسجد میں اور قطر میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ سرکار کی نظر سے میری کوئی اوقات نہیں ہے، سرکار کی نظر سے انگریز اور ان کے بچے بھی یہ کلام پڑھ رہے تھے۔ میں نے کلام پڑھنا تھا، مولا میرا بھی گھر ہو گئے، لیکن حکم ہوا کہ آپ ڈائریکٹ مولا جی کا ایک شعر پڑھ کے سیدھے پہ آ جائیں، تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور یہی فرمائش ہے سونا لگتا ہے نہیں والا، تو ایک ہی شعر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سیدھے پہ آ جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور نعرہ حیدری پہ پوری آواز ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ رسالت نعرہ تو میں ہاتھ بلند کر کے سارے دکھ رہا علی علی
मस्त कलंदर अली अली मस्त कलंदर 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 तेरे दिल दे अंदर 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 दाता भी बोले दाता भी बोले दाता भी बोले खाजा भी बोले खाजा भी बोले कबीर भी बोले हरी भी बोले हरी भी बोले गुललाल भी बोले गुललाल भी बोले गुललाल भी बोले दुनिया बोले दुनिया बोले दुनिया बोले दुनिया बोले दुनिया बोले हर भी 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 बोले सिद्दीक भी बोले उमर भी बोले उस्मान भी बोले अली भी बोले मस्त कलंदर तेरे दिल दे अंदर तेरे दिल दे अंदर तेरे दिल दे अंदर तेरे दिल दे अंदर लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला सोना लगता है अली वाला Yeah.
सारे रब रब करते गुजरे हो गए भल्ला बंधन सारे रफ्ता कुछ पुराना लंबा सदे गए घरवारे रफ्ता कुछ पुराना लंबा सदे गए घरवारे रफ्ते तेरे अंदर रस्ता में चुराने सारे रफ्ते तेरे अंदर रस्ता में चुराने सारे बुल्ले शान बोलो बिल्ला बुल्ले शान बोलो बिल्ला बुल्ले शान बोलो बिल्ला बुल्ले शान बोलो बिल्ला या तुम बनाए गो भैया 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 गो अभी कसीदा मुर्शिदी आपने समात फरमाया है। हमारी खुशकिस्मती हजूर क़िबला आलम ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि उनके जश्न पाक के लिए हम तमाम लोग इकट्ठे हैं। हजूर क़िबला आलम की पाक बारगाह में सिर्फ 2-3 जुमले बोलने हैं, उसके बाद उसके मेरे मोहतरम मेरे बड़े और बुखारी साहब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सैयद अहमद कादरी साहब जैसे, चौधरी नवाज साहब जैसे,
और मेरे मोहतरम इज़्ज़त नवाब शबीर भाई जैसे, यूनुस भाई जैसे बड़े लोग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। बस इनकी सरपरस्ती में सिर्फ एक दो बातें आपसे करके मैं माइक अपने कायदे मुहतरम के हवाले करूँगा। बस ये अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर क़िबला आलम के सदक़े हमें इस लाइन में साबित कदमी अता फरमाए। मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का और अपने दोस्त अहबाब का, और सबसे ज़्यादा मैं अपने कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा सैयद अहमद क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी खूबसूरत बज़म में तशरीफ़ ला के हमें इज़्ज़त बख्शी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए जो हुज़ूर क़िबला आलम के करीब तर लोग हैं। तो हज़रत गिरामी कदर बात सिर्फ इतनी सी करनी है, और ये दो जुमलों के बाद मैं माइक छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक कुलिया देना है आपको। याद रखना इस वक्त बड़े अजीबोगरीब मसाइल हैं, लेकिन आप तक सिर्फ एक कुलिया दे के जा रहा हूँ। याद रखिएगा, अल्लाह और मुरीद के दरमियान मुर्शिद वसीला होता है। अल्लाह और मुरीद के दरमियान मुर्शिद वसीला होता है, लेकिन मुर्शिद और मुरीद के दरमियान कोई वसीला नहीं होता। इस कुलिये को अपने दिलों में बैठा लीजिए। यकीन करो, जब स्पेस नहीं दोगे ना तो इसमें बरगलाने वाला कोई नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, अल्लाह और मुरीद में मुर्शिद वसीला, लेकिन मुरीद और मुर्शिद में कोई वसीला नहीं होता। किसी और को दरमियान में ना आने दीजिएगा। पहला ये कुलिया समाप्त कर लीजिए। और दूसरा, सिर्फ एक छोटी सी बात अपने ज़हनों में बैठा लीजिए कि मेरे कायदे मुहतरम जनाब आरिफ मेमन साहब ने एक जुमला हुज़ूर क़िबला आलम के सामने स्टेज के ऊपर बोला था कि अपनी सफ़ों में काली भेड़ों को तलाश करना, देखते रहना, ये काली भेड़ें तुम्हारी सफ़ों में ही होंगी। ये कोई आज की बात नहीं, तारीख़ इंसानियत पढ़ के देख लो। अभी अगर हजरत अली की आपने बातें सुनी तो हजरत अली को बाहर से आके किसी ने शहीद नहीं किया था, इब्ने रजब ने खंजर मारा था। और ये शियाने अली में हजरत अली का बड़ा करीबी गुलाम था। बस याद रखना, ये इमामत के सिलसिले जब से चले हैं, हुसैन पाक को किसी बाहर से आके हिंदू, सिख, ईसाई ने नहीं, बल्कि अपने कलमा पढ़ने वालों ने खंजर मारे थे। बस अपनी सफों के अंदर जरा गौर करते रहना कि इमाम हुसैन, इमाम हसन और जितने भी इमाम हसन अस्करी तक जितने इमाम दुनिया में तशरीफ लाए, किसी गैर ने नहीं, अपनों ने जहर से उनके ऊपर करम नवाजियां की हुई हैं। बस कोशिश करना, मैं अपनी बहनों बेटियों को एक सिर्फ हुजूर की आलम और अपने दोस्तों को यह पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे मुर्शिद करीम ने इरशाद फरमाया था, लोगों, गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यह पैगाम किसी और के लिए नहीं, उन लोगों के लिए था जिनकी रूहों में मोहरशाही बसता है। यह पैगाम उनके लिए था कि जिनके दिल रियाज़त और मोहरशाही की मोहब्बत में धड़कते हैं। और हज़रत गिरामी कदर, आखिरी बात, वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन इस बात को सुन लीजिएगा, आपके काम आए। सुना है तारीख़ इंसानियत में यहूदी बादशाह गुजरा है, वो ईसाइयों को चुन चुन के मरवाता था। वो कहता था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम बचाने वाला हूँ, तो इसलिए मसीह बचना कोई नहीं चाहता। बस वो कत्ल वारत करवाता रहा, कहीं उसने कत्ल करवाया। एक वजीर ने कहा कि बादशाह, ये जहरी इस्लाम वाले, जली इस्लाम वाले तो आपने कत्ल करवा दिए,
مسیح، لیکن جن کے اندر خفی اسلام ہے کہ انہیں کیسے مرواؤ گے؟ بادشاہ پریشان تھا. اس نے کہا میری ایک بات مان، میرے ناک اور میرے کان کٹوا دے. اس نے کہا میرے ہاتھ اور مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دے کے ہاتھ توڑوا دے اور چرنگی پہ کھڑا کر کے مجھے بدنام کر. اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہا جب تم مجھے باہر بھیج دے گا پھر میں خفی اسلام والوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کروں گا. آج تحریک سرور روشنستان میں بھی ایسے کالی بھیڑے ہیں جن کا حال وہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کے بیان کر کے اگر وہ کرسچن پادری وہ یہودی ایجنٹ اپنے قریب کر رہا تھا تو آج بھی کوئی یہودی ایجنٹ حضور قبلہ عالم کی جو ہے تحریروں میں خیانت کر کر کے وہ آپ کو شاہ صاحب سے دور کر رہا ہے. اس سے بچنا، اور یقین کرو اس کی اتنی جسارت کہ ذاکروں کو تو ذاکر، سرکار کے چاہنے والے تو ایک طرف، وہ مرشدی خاندان مرشدی میں بنانے ڈالنے کو تیار ہے، وہ وہاں پہ حملے کر رہا ہے. اس کے حملوں سے بچنا اور ایسے بھیڑیے سے بچنا کہ جس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میرے اشاروں کو سمجھنا. یقین کرنا یہ وہ سمجھیں گے، بس میری بات ختم ہوئی، یہ وہ سمجھیں گے کہ جو ذوق والے ہوں گے. کیوں کہ کسی کو باداموں کا حلوہ دے دیا جائے نا تو اگر کوئی نیچے لہسن ملا دے نا تو جو ذوق والا ہوتا ہے اسے لہسن کی سمجھ آئی جاتی ہے. جو ذوق والے اور حقیقی مرشد والے ہیں یقین کرو وہ غیر والا جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں کہ حضور قبلہ عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. حضور قبلہ عالم ہمیں اپنی ذات کے لیے جوڑ کے رکھیں. حضور قبلہ عالم کی پاک ذات ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیں. اور اس لائن کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں حضور قبلہ عالم اپنی نگاہ ناز کے صدقے ان کو دور فرما دیں. حضرت گرامی قدر آئیے میں بلا تاخیر دعوت خطبہ دے رہا ہوں اپنے قائد محترم حضرت علامہ سید احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ سے محبت کے ساتھ میرے قریب مرشد کی اتنی قریبی ہستی کا استقبال کیجئے گا. یہ وہ شخصیت جس کے لیے میرے مرشد نے فرمایا ہمارے سعید بھائی کی بات کو ہماری ہی بات تصور کیا جائے. اسی ہستی کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. محبت سے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر. بس اتنی محبت کی ہے، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، دین مبی کا سچا بھائی، دین مبی کا سچا بھائی جن سے ہم نے نیک پائی، کون کرے گا رہنمائی. نعرہ غوثیہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله واصحابه كثيرا كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد
معزز خاتون حضرات، بہنان گرامی، بالخصوص لاہور کے امیر محترم فاروق کوکر صاحب، فاروق کے عہدیداران، دیگر دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معززین، میں دل کی گہرائیوں سے اس خوبصورت جشن شاہی کی محفل کو سجانے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، جس ہستی کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، اس ہستی نے کائنات کو، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں سیون کی پہاڑیوں میں جا کر ڈیرا لگایا، اور 1977 15 رمضان المبارک سرکار کو مرتبہ ارشاد ہوا، راضیہ مردیہ کا وعدہ ہوا، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سرکار کی ڈیوٹی لگی۔ 1978 کو سرکار نے، ویسے تو اس کام کا آغاز لال باغ سے سرکار نے شروع کر دیا تھا، 1978 سرکار حیدرآباد میں آ کر سرکار نے باقاعدہ اس مشن کا، اس پیغام کا آغاز کیا، اور 1980 کو سرکار نے انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مشن کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں۔ سرکار نے اب کی مولا، میں نے تیرے لیے ساری کائنات چھوڑ دی ہے، اب میں دنیا میں جا کر کیا کروں گا؟ اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ اے میرے گوہر شاہی، بہت ساری مستحق روحیں جو آپ کے ذریعے میری بارگاہ تک پہنچیں گی، اور سرکار نے اس کام کے لیے، اس مشن، اس پیغام کے لیے 1980 میں عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پیغام کو لاکھوں لوگوں نے، نہ صرف مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے قبول کیا، اور سرکار کے اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرات محترم، تاریخ گواہ ہے، ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ سرکار نے اللہ کے نام کا پیغام ہندوؤں کے مندروں میں جا کے دیا، سکھوں کے گردواروں میں جا کے دیا، عیسائیوں کے چرچوں میں جا کے دیا، اور امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں لاکھوں لوگوں کو سرکار نے یہ ذکر قلب کا پیغام دیا، اور اس تنظیم کی بنیاد اسی لیے رکھی کہ یہ پیغام مستحق لوگوں تک پہنچتا رہے۔ آج حضرات محترم، اسی سلسلے میں انجمن سرفروشان اسلام لاہور والوں نے اس پیغام کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو سجایا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام وہ ہے جو انسان کے دل میں آ جائے تو بندے کو انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیتا ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد جہنم کے لیے بنائی ہے۔ یا اللہ، تیری مخلوق ہے، تو نے بنائی ہے،
जहन्नम में क्यों जाएंगे? फरमाया इसलिए जाएंगे लाहुम कुलूब, मैंने उनको कुलूब अता किए हैं, ला यफ्क़हून बिहा, उनके कुलूब में समझ नहीं है। सीने में कल्ब मौजूद है, उसमें समझ नहीं है, समझते नहीं है। वलहुम आयुन, फरमाया मैंने उनको आंखें अता की हैं, ला युबसिरून बिहा, देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ान, फरमाया मैंने उनको कान अता किए हैं, ला यस्मऊन बिहा, सुनते नहीं हैं। हज़रात मोहतरम, ये इन आँखों और इन कानों की बात नहीं, ये इंसान के कल्ब की आँखों और कल्ब के कानों की बात है। जब इंसान का दिल सीने में अल्लाह का जिक्र करता है, कल्ब जागता है, बेदार होता है, तो उसकी आंखें भी खुल जाती हैं और उसके कान भी खुल जाते हैं। फिर बंदा जमीन के अंदर भी देख लेता है, आसमानों के ऊपर भी देख लेता है, फिर मशरक में रहकर मगरब को देख सकता है। इसीलिए पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसुल आज़म मीरा मुहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके बारे में मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि जिक्र कल्ब की चाबी उनके पास है, और हर जाकिर कल्बी के जामन है पीराने पीर। आप फरमाते हैं नजर तो इला बिल्लाह जमाल का हर गलतिन नला उसमें इत्तिसाली, फरमाया कि मैं अल्लाह की सारी जमीन को ऐसे देखता हूं जैसे आज की हथेली पे राई का दाना। हज़रात मोहतरम, जब कल्ब की आंखें खुल जाती है, खुतबा दे रहा होता है, तो 300 मील दूर निहावन के मैदान का नक्शा देख लेता है। सैयदना फारूक आज़म, जिनके बारे में हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल ने फरमाया, दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार करारी, मसे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी। दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाकीदा है जब तक न तेरी दर्द है कारी न मेरी दर्द है कारी। दिले बेदार फारूकी सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला इमामुल अंबिया के वो गुलाम हैं, कल्ब बेदार है, सीना मुनव्वर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शैतानों फिर मंजिल उमर, फरमाया जिस रास्ते से मेरा उमर जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता है। हज़रात मोहतरम, ये ऐसी दौलत मुर्शिद करीम जिनका आज हम जश्न मना रहे हैं, उन्होंने हमें अता फरमाई है, और हमारा ये फर्ज बनता है इस दौलत को अपने सीनों में भी महफूज करें और मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। वो रूहें, वो लोग जो अभी तक मुंतज़िर हैं इस बात के कि इस पैगाम को जो सीनों को मुनव्वर करता है, जो दिलों को बेदार करता है, जो क़ुलूब को मुनव्वर करता है, बहुत सारे लोग अभी तक इस बात के मुंतज़िर हैं कि ये पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। हमारा, आपका, हम सब का ये फर्ज बनता है कि जिस हस्ती का हम जश्न मना रहे हैं, उनके फरमूदात को अपने दिलों के अंदर बसाते हुए मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का यही मकसद है, यही पैगाम है। इसीलिए सरकार ने इसकी बुनियाद रखी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के इस गुलदस्ते को
इन फूलों को इसी तरह आपस में इत्तेहाद अता फरमाए और कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.